الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام توجہ بات شروع کی جائے. سورہ مومنون کا ابتدائیہ تلاوت کرنے لگا ہوں. جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ بھیجا ہوا ہر جملہ وصول کیجیے گا، بولا ہوا ہر لفظ لوہے دل پہ لکھیے گا. بات سمجھ میں آئے تو پھر اپنی موجودگی کا ثبوت دیجیے گا. ارشاد ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون وهم للزکاة فاعلون. فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں. یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں، ہم جب امیر کائنات نے رسول کے ہاتھوں پہ نزول سے 10 سال پہلے قرآن پڑھا اور یہاں سے گزرے کہ فلاح پا گئے وہ مومن جن کی یہ نشانی ہے، باقی قرآن رسول نے خاموشی سے سنا. یہاں جملہ ایک بولا تھا رسالت نے کہ قد افلحوا بک واللہ یاری، اللہ کی قسم یاری جس مومن نے بھی فلاح پائی تیری وجہ سے پائی. قد افلحوا بک واللہ یعنی اللہ کی قسم جس نے فلاح پائی تیری وجہ سے، لے انا کا امیر ہو، کیوں نہ پائیں وہ فلاح جن کا امیر تو جیسا ہو. آٹھ نشانیاں ہیں جو یہاں سورہ مومنون میں اللہ نے گنوائی، وہ ساری نہیں، جو مخصوص بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. قد افلاح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی صلاۃ میں، اپنی نماز میں خاشع ہے. نماز میں نہیں، اپنی نماز اور اپنی نماز میں فرق ہے. بالکل جیسے سورہ ماعون میں اللہ اس کے برعکس بتا رہا ہے، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تباہی ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، نچلا طبقہ جہنم کا ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. یہ اصل نمازی بھی ہیں، جہنمی بھی ہیں. کیوں؟ تھوڑا سا بات کریں، بچے بھی سوچے تو ریز بھائی کی بات سمجھ میں آ جائے گی. یعنی مسلم کہہ کے کہتا ہے اللہ انہیں نمازی بھی مان رہا ہے. مسلم جو کہا ہے ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، یعنی نماز پڑھی تو ہے. پھر آگے کہا جرم یہ ہے نماز پڑھی ہے اپنی نماز سے غافل ہے. یعنی اٹھک بیٹھک والی پڑھی ہے، ورزش والی پڑھی ہے. حقیقی نماز ہے. اور یہاں اس کے برعکس اس بات میں کہہ رہا ہے ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو سے منہ موڑ لیتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ کا فعل کرتے ہیں. اسی پر تو میں نے دو باتیں کرنی ہیں آپ سے. کتنا آسان تھا پنڈی والوں کے اگر یہ کہہ دیتا اللہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، والذین هم للزکاۃ معدون یا موتون، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے والمقیمین الصلاۃ والموتون الزکاۃ
والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ فرمایا وہ لوگ جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ یہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر ہے فروخت، اور جو آیت میں نے عنوان کے تحت پڑھی ہے اس میں ادائیگی کی بات ہی نہیں کر رہا اللہ، فاعلون، وہ زکوٰۃ کے فاعل ہیں، یعنی ان کے افعال زکوٰۃ والے ہیں۔ میں نہیں جانتا کس کے ساتھ سے گزر رہی میری بات، کس کے ذہن دل میں۔ مال کی زکوٰۃ مراد ہوتی تو موتون کہتا ہوں، مؤدون کہتا ہوں، یہ فاعلون ہے۔ کون نہیں جانتا کہ فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل اور ہے، ادائیگی اور ہے، فعل اور ہے، ایتاء اور ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح یافتہ ہیں کہ جن کی زکوٰۃ میں، جن کے افعال میں زکوٰۃ موجود ہے۔ اور اچھا مجھے یہ بتائیں، جہاں بھی اکثر سوائے ایک موقع کے جہاں بھی قرآن میں صلاۃ کا ذکر ہے ساتھ زکوٰۃ کا ہے نا؟ چلے یہ تو سمجھ میں آتی بات کہ ہر بالغ پر، عاقل پر، راشد پر نماز واجب ہے۔ کیا ہر بندہ زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہے؟ تو پھر اللہ کیوں گنتا ہے نماز کے ساتھ زکوٰۃ؟ اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جس میں یہ صلاۃ و زکوٰۃ اکٹھی نہیں ہوں گی وہ جہنمی ہے۔ تو ایک گداگر ہے، بھکاری ہے، جس کی اپنی روزی روٹی پوری نہیں ہوتی، زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ لیکن زکوٰۃ نہیں ہوگی، نجات نہیں ہوگی۔ ضمن اس وقت کئی باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن آج جو حقیقت زکوٰۃ ہے اس پر میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، اگر طبیعتیں آمادہ ہیں تو۔ مثال کے طور پر عیسیٰ ماں کی جھولی میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اللہ نے مجھے وصیت کی ہے صلاۃ بھی نہ چھوڑنا، زکوٰۃ بھی نہ چھوڑنا جب تک زندہ ہو۔ یعنی اگر ظواہر شریعت کو فروغ دیکھا جائے تو 13 سال کی عمر سے پہلے نماز واجب ہی نہیں ہے ماں کی جھولی میں، کہتا ہے اللہ نے کہا ہے صلاۃ نہیں چھوڑنی۔ ٹھیک ہے، اغوش مادر میں کہہ رہا ہے اوصانی بالصلاۃ، وصیت کی اللہ نے مجھے صلاۃ کی، بس زکوٰۃ اور ساتھ زکوٰۃ کی، ما تم تو حیا جب تک میں زندہ ہوں۔ اب میرا سوال سامعین سے ہے، عیسیٰ آج زندہ ہے یا مردہ؟ زندہ ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ آسمانوں پہ۔ لکھوا کے لانا کل جس مذہب مسلک سے تمہارا تعلق ہے، کسی بھی عالم سے کہو کہ لکھ کے دو، آسمانوں پہ بشر کے لیے، اولاد آدم کے لیے نماز جائز ہے؟ کوئی لکھنے کی ضرورت نہیں کرے گا کہ بھائی نماز زمین پر ہے، عالم دنیا میں ہے، اس عالم میں نہیں، اس عالم میں تو جزا ملنی ہے۔ لیکن عیسیٰ کہتے جب تک میں زندہ ہوں، یا عیسیٰ کو مردہ کہو، ورنہ ڈھونڈ وہ کون سی صلاۃ ہے جو وہاں بھی ادا کر رہا ہے۔ اچھا چلے، صلاۃ کے لیے تو بندے آئیں بائیں شائیں کر بھی دیں گے۔ زکوٰۃ تو اصل ہوتی ہی مال پر ہے، کچھ کماؤ، کچھ حاصل کرو، 40واں یا 20واں دے دو۔ وہاں کون سی تجارت کر رہا ہے عیسیٰ؟ اللہ، یا قرآن کی صداقت پہ انگشت نمائی کرو، ورنہ پھر حقیقت کی جستجو کرو کہ مال کی زکوٰۃ ہے ہی نہیں، یہ کوئی اور زکوٰۃ ہے۔
ایک اور آیت پڑھوں، پچھلے محلے والے ٹھیک ہو؟ جیتے رہو، کہیں گے ٹھیک ہے میرے ساتھ 9 بجے والی ٹائم ٹھیک ہے نا؟ یاد حضرت یحییٰ کے بارے میں پڑھو قرآن، ابھی لے آؤں ممبر پہ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ورنہ میں نے پھر اگلا حمزہ تیرا پھر واپس چکر رکھ دینا ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا ومن لدنا حنانا من لدنا زکاة وکان تقیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے یحییٰ سے کہا، یحییٰ پوری قوت سے کتاب کو تھامے رکھنا، وآتیناہ الحکم صبیا، ہم نے اسے حکم نبوت بچپنے میں عطا کر دیا، وحنانا من لدنا زکاة وکان تقیا، اور ہم نے اسے اپنی بارگاہ سے رحمت و شفقت عطا کی، ہم نے اسے زکات عطا کی۔ جناب خدا کی قسم پہ 21واں سال ہے، اسے میرے ساتھ اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، اس موضوع کو آج سے پہلے سنائے تھا؟ پتہ نہیں کیا سوچ کے کیا شروع کر دیا ہے میں نے۔ ہم نے اسے زکات عطا کی، کیا مطلب؟ اللہ کے یہاں مال پڑا تھا، زکات بانٹ رہا تھا خدا جو اس پہ واجب تھی، اور قطار میں کھڑے ہو گئے یا نے بھی لے لی۔ اللہ پر کیسی زکات، اس پر کیسا وجوب، اس کا کیسا نصاب، لیکن وہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنی لدن سے، حنانا من لدنا، ہم نے اپنے لدن سے اسے، اور لدن کیا ہے؟ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ کہتا ہے قرآن میرے لدن سے نازل ہوا، جہاں قرآن رہتا ہے وہاں یہ زکات بڑھتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ العظمت للہ۔ وہ کہنا تقیہ، اور وہ متقی بھی تھا، صاحب تقویٰ بھی تھا۔ اب یہ رئیس بھائی اور بھی زیادہ چونکا رہی ہے عیسیٰ والی زکات سے بھی، کیونکہ عیسیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر واجب ہے زکات، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اسے اپنے لدن سے زکات عطا کی، ہم نے اسے بخشا۔ جیسے آتیناہ الحکم صبیا، ہم نے اسے نبوت عطا کی بچپنے میں، جیسے نبوت بخشش ہے اس کی، ویسے یہ زکات عطیہ ہے اس کا۔ جب تک وہاں سے نہ ملے کوئی لے نہیں سکتا۔ اور اللہ کو پسند وہ مومن ہے جن کے ہر فعل میں زکات ہے۔ مسجد والا میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں دوستوں؟ والذین هم للزکات هم فاعلون، جو زکات کے فاعل ہیں، مودی نہیں، موتی نہیں، نکالنے والے نہیں، ادا کرنے والے نہیں، افعال زکات۔ اچھا ایک اور آیت کرو، یاد کرو موسیٰ کے سامنے حضرت خضر نے 3 کام کیے، کشتی میں سوراخ کیا، ایک بچے کو، چلے گئے ہو جو جانتے ہو اس پہ تو ہاں نہ بول دیا کرو، بچے کو قتل کیا، گرتی ہوئی دیوار کو انگشت ولایت کے سہارے کھڑا کر دیا۔ میں وہ سارا نہیں دہرانا چاہتا، اپنے مقصد کی بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اور موسیٰ نے تینوں پہ اعتراض کیا۔ ذہن میں رکھنا ہے اس وقت بھی ذائقہ شریعت موسیٰ کی تھی، کتاب موسیٰ کی تھی، خضر پہ بھی واجب تھا کہ موسیٰ کی شریعت پہ عمل کرے، خضر پہ واجب تھا موسیٰ کی کتاب پڑھے، خضر پہ واجب تھا موسیٰ کا کلمہ پڑھے۔ جاگتے اگر رہے نا تو ایک بہت بڑے مسئلے کی
اتنی موٹی چابی تمہاری جیب میں ڈالنے لگا ہو. کلمہ موسیٰ کا پڑھتا ہے، شریعت موسیٰ والی پہ عمل کرتا ہے، کتاب موسیٰ والی پہ عمل کرتا ہے، لیکن بس عہدوں میں یہ فرق ہے. موسیٰ نبی ہے، یہ ولی ہے. ولی ہونے کے ناطے جو یہ کر رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. اور یہ بھی فرق طے ہے کہ افضل موسیٰ ہے. مثال شاہ فضیلت موسیٰ کی ہے کیونکہ اولو العزم وہ ہے، صاحب شریعت وہ ہے، صاحب کلمہ وہ ہے. لیکن اس سے کہہ رہا ہے میں تیری شاگردی میں آنا چاہتا ہوں. افضل ہو کر کچھ پڑھنا چاہتا ہے، جیسے موسیٰ افضل ہو کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں موسیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے اور موسیٰ کی فضیلت میں دھبا نہیں آیا، تو محمد افضل ہو کے ناد علی کہہ دے تو اس کی فضیلت میں پھر جب جدا ہونے لگے اس وقت حضرت خضر نے موسیٰ کو بتایا نہیں کہ میں نے یہ کیوں کیا. وہ میں تینوں فعل نہیں بتانا چاہتا، صرف ایک جو میرے موضوع سے مربوط ہے. فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. جو جاگ رہا ہے پتہ نہیں وہ کہاں پہنچے گا، اور جو جہاں آ کے بھی نہیں آیا اس سے میری کوئی بات نہیں. سر اٹھانا. فرمایا یہ جو بچہ جو میں نے قتل کیا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے. فخشینا ہمیں یہ خوف ہوا ان یرهقهما طغیانا وکفرا کہ یہ بدبخت جوان ہو کے انہیں جبر سے کافر کر دے گا. اور یہ اقدام کتابوں میں کہ حضرت موسیٰ نے اس کی لاش کا بازو اکھاڑا، جھٹکے سے اکھاڑ لیا، الگ ہو گیا. تو اس ہڈی جو شانے کی ہڈی ہوتی ہے اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کافر مطبوع، ہر دور کا کافر. اس لیے میں نے اسے مارا. ہمیں ڈر تھا کہ یہ جوان ہو کے اپنے ماں باپ کو کافر کر دے گا. اب جاگنا. فَأَرَدْنَا ہم نے ارادہ کیا اللہ ہم نے یعنی میں نے اور میرے رب نے، ہم دونوں نے ارادہ کیا يُبْدِلْهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اس سے بہتر اولاد دی جائے جو اس کے مقابلے میں زکات والی ہو. کچھ کہے یا نہ کہے جہنم والے اجزاء پڑے ہیں. ترغیب اشارہ القصر اللہ کہتے ہیں جو انگارے ہیں جہنم کے وہ محل محل جتنے ہیں، جیسے بادشاہ کا محل ہوتا ہے. ترغیب اشارہ القصر محل جتنے انگارے ہیں. اور چنگاریاں کا انہا جمالات صفر جیسے پیلے رنگ کے اونٹ گر رہے ہوں. جس کی چنگاری اونٹ کے برابر ہو، جس کا کوئلہ بادشاہ کے محل کے برابر ہو، اس کے اجزاء کتنے بڑے ہوں گے. تم کیوں ڈر رہے ہو؟ دل میں اس کا پیار رکھتے ہو جو گہوارے میں چیر دیتا ہے.
سمجھ آ رہی ہاں؟ تمہیں فرق بتا دیا تھا نہیں، قرآن ہے طاہر انسان صاحب، قرآن 45 برس کا ہے اصل بیگم موسیٰ، کتنے ہاتھ میں فرق، عصا بھی اپنا ہے، اپنا عصا ہے، اللہ نے کہا پھینک، تحتز کأنہا جان فولا مدبر اليوم لم یکتب یا موسیٰ، جب اژدہا بنا موسیٰ دوڑا۔ قرآن کہتا ہے جو بات قرآن نہ چھپائے میں کیوں چھپانے کا ضرورت ہوں، لم یکتب کے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہا، یا موسیٰ، اللہ نے پیچھے جا دیا، موسیٰ روکو 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 روک، خدا والا تخف، پکڑنے خوف نہ کر، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اسے پہلی سیرت پہ لوٹا دیں گے، سورہ طٰہٰ کو پڑھ لینا، سورہ قصص کو پڑھ لینا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے لا تخف، خوف نہ کر، یعنی پہلے تو فتویٰ دو، اگر موسیٰ کو خوف نہیں اور اللہ کہہ رہا ہے تو وہ اللہ کیسا ہے؟ یعنی اگر موسیٰ کے دل میں ڈر نہیں ہے اور خدا نے کہہ دیا تو وہ صاحب حکمت کیسا؟ تو معلوم ہو خوف ہے نا، عصا بھی اپنا، اژدہا کے روپ میں آیا، 45 برس کا موسیٰ ڈر گیا، 45 دن کا بھی نہیں تھا میرا مولا علی، آیا بھی حقیقی اژدہا تھا، باہر سے پرایا سانپ، یوں چیرا کہ سنار کے ترازو میں تل گیا، یعنی کیوں چیرا؟ بتایا زمانے کو جب نبوتوں کی جوانیاں میرے بچپنے کے برابر میں تلتی، بازاری ماؤں کے بیٹے میری جوانی کے برابر کیسے؟ چلت نہیں گیا، فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، اَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، کہ ان کا رب بدل دے اس اولاد کے ساتھ، خیرم منہ زکاتن وَأَقْرَبَ رُحْمًا، جو رحمت کے بھی زیادہ قریب ہو اور زکات والا بھی ہو۔ اب یہ کیا زکات ہے کہ جس کے تذکرے اس بچے کی پیدائش سے پہلے ہو رہے ہیں؟ اللہ سکے ہو تو ادھر کر، ادھر والے پیچھے جی۔ اب اتنی آیت فرق میں نے پڑھی، ہر آیت شاید دعوت فکر دے رہی ہے نا کہ یہ مال کی زکات نہیں، چونکہ اس بھائی ایک تو مال کی زکات ہر ایک پہ واجب نہیں، ہر بندے کا نصاب ایک نہیں، میرا خیال ہے 5% لوگ بمشکل بنتے ہوں گے کہ جو یہ دنیا والی زکات کے نصاب کے مالک ہوتے ہیں، باقی 95% تو پھر مارے گے، کیونکہ زکات کی معافی اللہ نے دینی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں جس نے زکات نہیں ادا کی، جس کے افعال میں زکات نہیں، وہ فلاح والا نہیں۔ اور یہاں اس آیت میں زکات کو الگ گنا ہے اللہ نے، اور ایک ہی جگہ پہ کرو اللہ نے صلاۃ کو بھی الگ گنا ہے۔ نہ گئے ہو تو یاد دلاتے چلو، بالکل آغاز ہے قرآن کا، ابتدا میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پھر بات وہی فلاح والی آ رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو الف لام میم ہے، اب کم از کم میں اتنی خدمت تمہاری کر چکا ہوں کہ حقیقی ترجمہ کر دوں بغیر کسی تشریح کے، تو تمہیں ہاضمہ ہو جانا چاہیے۔ الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں۔ اللہ ہم اس کا ترجمہ دیکھو ہمارے ہاں محدود لوگ ہوتے ہیں، ہم شک کا ترجمہ بھی شک کرتے ہیں، حالانکہ شک بھی عربی کا لفظ ہے۔
ریب کا ترجمہ بھی شک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ لا شک فی، لا ریب فی. یہ الف لام میم وہ کتاب ہے جو ریب سے پاک ہے. تھوڑی دیر کے لیے تاکہ بچوں کو بھی بات سمجھ میں آئے، ہم شک ہی ترجمہ کر دیتے ہیں، شک سے پاک ہے. کبھی علماء سے سوال کیا آپ نے کہ شک کرتا کون ہے کتاب میں؟ اللہ کو جو صفائی دینا پڑ رہی ہے. میں اللہ جانے جنگل میں کتاب کر رہا ہوں، سروں سے گزر رہا ہے یا لوہے دل میں اتر رہا ہے. خدا کو جو صفائی دینا پڑ رہی ہے، اگر بے وجہ صفائی دے رہا ہے تو فعل عبث ہے. جو عبث کرے وہ خدا نہیں. تو یقیناً کہیں نہ کہیں شک ہے ضرور. جو ظاہر بن مولوی نا سر، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ جو قرآن کو تلاوت کرتے ہیں ان کو شک نہیں. ذرا ان سے کہہ دینا تلاوت کرنے والوں بھی سے تو اللہ کہہ رہا ہے اسی آیت میں تھوڑا سا آگے جل کے اسی سورہ بقرہ میں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں شک ہے اس پر جو ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا تو ایسی ایک سورت لے آؤ نا ذرا. سمجھ آ گئی ہمارے تلاوت کرنے والوں کو تو شک ہے. ہاں، اور جی جو سب سے زیادہ شک کا شکار ہے، رئیس بھائی کو آیت پڑھوں، سورہ شورا. کون سی سورت؟ اللہ. ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم انہم کانوا لفی شک منہ مریب. یہ وہ آیت ہے جس میں شک کا لفظ بھی آیا ہے، ریب کا. اللہ کہتے ہیں ان الذین اورثوا الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب کا وارث بنا دیا گیا ہے، نہیں بنا دیا گیا. کتاب کا وارث ہونا اور ہے، جبرن بن جانا اور ہے. اللہ کہتے ہیں ان الذین اورثوا الکتاب، جنہیں زبردستی دھونس سے دھاندلی سے کتاب کا وارث بنا دینا، انہم کانوا لفی شک منہ مریب. وہی لوگ قلق دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں. اور سر اٹھانا، کس کو شک نہیں ہے؟ سورہ حجرات پڑھنا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. لگتے حقیقی مومن وہ ہیں جب سے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے ہیں پھر انہوں نے شک نہیں کیا. جب سے اللہ پہ ایمان ہے، جب سے اس کے رسول پر ایمان ہے، شک سے پاک ہے. الف لام میم وہ کتاب جس میں کوئی ریب نہیں، تک تو نہیں گئے، جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت کرتی ہے. یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھ میں آئے گا، تھوڑا سا آپ نے غور کر لیا تو. لوگ یہ کہتے ہیں متقی وہ ہوتا ہے جو بڑا بادشاہ ہو، بڑا نمازی ہو، بڑا روزے دار ہو، بڑے زہد و ورع والا ہو. اب یہاں ذرا اس آیت پہ غور کر. اللہ نے فرق متقین پہلے کہا، میں نے تو کہہ دیا متقین پہلے مانا. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، آگے وصفیں، صفتیں، اوصاف بعد میں بیان کیے. یہ ہدایت کرتا ہے قرآن متقین کو. کون؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا اسے روک نہیں لیتے، اس میں ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ واحد آیت ہے جہاں صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ نہیں، انفاق کا ذکر ہے، خرچ کرنے کا. کون ہے متقی؟ غیب پر ایمان ہو، صلاۃ قائم کرے، چھڑی پڑھے نہیں. پڑھنے والی اور ہے، قائم ہونے والی اور ہے.
جی، اور پھر جو رزق ہم نے دیا اس میں ہماری راہ میں خرچ کریں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ہے متقین جو ہم نے اے محمد آپ پہ نازل کیا اس پہ بھی ایمان ہو. میں کہہ گیا ہوں اور تمہارے سروں سے گزر گیا، خدا کی قسم اگر غور کیا ہوتا صرف آیت پر تو مجھے کچھ یاد دلانے کی ضرورت نہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، انزل الیک، جو تجھ پر نازل کیا گیا، انزل الیک. اللہ نے اصل کہہ دیا تھا، کوئی نہ سمجھا کہ انزل الیک کیا ہے. ایک لق و دق میدان سے گزر رہا تھا رسول، حجت الوداع سے مدینے کی طرف واپسی تھی، آیت آ گئی بلغ ما انزل الیک. پہنچا دو جو تیری طرف نازل کیا گیا. اب میں یاد دے رہا ہوں کہ اس دن کیا پہنچایا تھا رسول نے. تو بس جس کا اس پر ایمان ہے اس کے لیے، حالانکہ پہلے جگہ کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے سر اٹھاؤ کتنے خوش نصیب ہیں. کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو عام ہدایت کے محتاج ہی نہیں، ان کے پاس ان کے رب کی ہدایت موجود ہے. اللہ، یعنی جن کا بلغ ما انزل الیک پر ایمان ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی ہے اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ. اور میں یاد تمہیں زیادہ نہ تھکاؤں، نتیجہ میں نے بھی ایک بڑی جستجو کی تھی لڑکپن میں. وجہ کیا ہے، چکر کیا ہے، جہاں صلاۃ وہاں زکوٰۃ، دونوں لازم و ملزوم، جڑواں پھائیوں کی طرف. اور پھر نہ صلاۃ کی معافی نہ زکوٰۃ کی معافی. اللہ نے یہ دو پیرائے، یہ دو اسلوب دیے، دو کلیے، دو فلسفے، دو علتیں، دو سبب، دو شرطیں کہ صلاۃ بھی ہوگی زکوٰۃ بھی، نجات پھر ملے گی. تو میں نے ذہن میں بیٹھے بیٹھے سوچا، اچھا صلاۃ زکوٰۃ یہ دو ہوں گی تو جنت ہوگی. نماز تو واجب ہوتی ہے 15 سال 13 سال کی عمر میں، روزہ 15 سال کی عمر میں، اور ایک بچہ 11 سال کی عمر میں مر جائے پھر وہ تو نجات نہیں لے سکتا، کیونکہ نہ اس نے نماز پڑھی نہ اس نے زکوٰۃ دی. نہیں، پھر یہ تو اس کے عدل پہ زد پڑتی ہے نا کہ اس نے کیا جرم کیا، موت تو نے دی اسے. یا تو کہتا کہ جب سے بولنا سیکھے نماز پڑھے، چلو پھر تو بات ٹھیک تھی. خود ہی شرط ہے کہ 13 سال تک واجب بھی نہیں ہے، 15 سال تک روزہ واجب بھی نہیں ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ صلاۃ و زکوٰۃ نہیں ہوگی تو نجات نہیں دوں گا. اللہ نے کہا دھیان نہ پا کے تو جو مولوی کے چکر میں آ کے اٹھک بیٹھک کو صلاۃ سمجھ رہا ہے، تو جو گندم کے ڈھیر کو نصاب اور زکوٰۃ سمجھ رہا ہے. بس میں ایک ہی جملے میں نتیجہ دینے لگا ہوں، پھر تمہارا دل چاہے گا تو باتیں کروں گا، ورنہ میں نے حق پہنچا دیا. ظاہر مجھے ممبر حسینی کے خلاف کی قسم، جب میں نے کتب اہل بیت کی ورق گردانی کی اور اس دریائے تحقیق میں ڈوب گیا، ہوتا لگا کہ ابھرا، ایک موتی میری اس ہتھیلی میں تھا، ایک اس ہتھیلی میں تھا. پتہ جواب کیا ملا؟ صلاۃ اقرار و ولایت علی کا نام ہے اور زکوٰۃ معرفت علی کا نام ہے. سمجھ میں آگئی بات دوستوں؟ مسجد کے اندر والوں سمجھ میں آگئی بات؟ صلاۃ کیا ہے؟ علی کی ولایت. زکوٰۃ کیا ہے؟ علی کی.
اب ذرا ایک چکر پیچھے کا شاعری لگانا لے. عیسیٰ کہہ رہا ہے اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا. جب تک میں زندہ ہوں اللہ نے مجھے کہا ہے نہ صلاۃ چھوڑنا نہ زکوٰۃ. جب تک زندہ ہو نہ صلاۃ نہ زکوٰۃ. اب پھر یحییٰ کی طرف چلو ذرا نگاہ ڈالو. اللہ کہتا ہے آتیناہ الحکم صبیّا وحنانا من لدنا الزکوٰۃ. ہم نے بچپنے میں یحییٰ کو نبوت عطا کی, ہم نے اسے زکوٰۃ عطا کی. پھر احسان جتا رہا ہے کہ بچپنے میں جس دن سے نبی ہے اسی دن سے ہم نے اسے علی کی معرفت عطا کی ہے. یعنی اتنا اہم چیز تو ہے کہ نبیوں کی نبوت کے برابر گن رہا ہے علی کی اس معرفت کو جو تیرے دل میں ہے. نہیں میری بات جی. نبوتوں کے برابر جس کی ولایت کا اقرار ہو. نہیں اب ایسا نہیں ہے. جس کو بری لگے وہ کل کی مجلس میں تشریف نہ لائے, جس کو اچھی لگے میری آنکھوں پہ پاؤں دے کے چلا آئے. کیونکہ ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو علی کی وجہ سے, منہ موڑتے ہیں تو علی کی وجہ سے. دوستی کا نام بھی علی, دشمنی کا نام بھی علی ہے. تو کہے بنا میں نہیں رہ سکتا. آپ سارے حلال موالی مل کے فیصلہ کرو, تیری نماز بڑی ہے یا نبوت بڑی ہے؟ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ گیا. بتانا تیری نماز بڑی ہے یا نبوت؟ اور جو علی کی معرفت نبوت کے برابر ہے تیری نماز میں آئے تو باطل کیسے ہو جاتی ہے؟ تمہارے شہر میں دیسی گھی میرا خیال عام ہے, ہماری طرف تو بڑا شان ہے یار. دیسی گھی میں حقیقت کیا ہے؟ جنت کی نعمتوں میں وہ قوت رہی جو علی کے نام میں ہے. سمجھ آ رہی؟ ہاں جی. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر جنت کی نعمتوں کا نام قوت پروردگار ہوتا. ہاں پھر شاہ مردہ شیر زلزاں قوت پروردگار علی کو نہ کہتے. جو اللہ کی قوت ہے اس کے نام میں کتنی قوت ہے. ہاں یہ فیصلہ خود کر لینا. صلاۃ علی کی ولایت. اور ایک مثال یہ ہے میری شہنشاہ کی کہ جس نے سر منبر یہ کہا ہو من اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ. جس نے میری ولایت قائم کر لی بس وہ صلاۃ قائم کر چکا. اقام ماضی کا صیغہ, وہ قائم کر چکا. وہ 24 گھنٹے کا نمازی ہے. وہ سو رہا ہے تو نمازی, وہ جاگ رہا ہے تو نمازی. سو رہا ہے تو نمازی, وہ چل رہا ہے تو نمازی, وہ رک جائے تو نمازی, وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی. نہیں ذرا
حافظوں کا امتحان لے لوں. ذرا یہی میں نے ایک حدیث سنائی تھی رسول کی, اب بتائیں کس کو یاد ہے. حدیث لمبی تھی, میں بس اس کا ایک ٹکڑا جو میرے آج کے خطاب سے مربوط ہے. فرمایا تھا المومن العارف المواول لعلی عابد وان لم یعبد. فرمایا جو بندہ علی کا عارف ہے, جو بندہ علی کی ولا رکھتا ہے, جو بندہ علی پہ ایمان رکھتا ہے, عبادت نہ بھی کر رہا ہو تو عابد ہے. میں نے مثال کیا کہہ دیا, اللہ جانے کس کے سر سے گزرا, کس کے سہنے دل میں اترا. عابد وان لم یعبد. خدا کی قسم ابھی میں نے ترجمے میں تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے. پہلے ہی ہمارا ہاتھ تنگ رہتا ہے نا عمل سے, تو پھر رہے سے ہی نہ مکر جائیں, اور میں مومن کا یہ نقصان نہیں چاہتا. فرمایا عبادت نہ بھی کر رہا ہو تو عابد ہے. سرکار میں نے اگر جا کے پنڈی شاہ جنجرا دربار میں یہ حدیث پڑھ دی اور کسی نے کہا مقصد کیا ہے اس کا سمجھاؤ, رسول نے کہا کہہ دینا نمازی 5 وقت کا یہ عابد ہے, 6 وقت میں نہیں ہے. روزہ دار 1 مہینے کا عابد ہے, 11 مہینوں میں نہیں ہے. حاجی سال کا عابد ہے, باقی زندگی میں نہیں ہے. ایک دفعہ زندگی میں واجب ہے پورا حب علی, یعنی عبادت, علی کی محبت عبادت. سویا ہوا ہے تو محبت دل میں, جاگ رہا ہے تو دل میں, چل رہا ہے تو دل میں ہے, نماز پڑھ رہا ہے تو دل میں ہے. میرے بھائی ملا کے چکر میں نہیں آنا. جب جو چیز حرام ہے اس کا اگر وہ ظاہر ہے تو بھی حرام ہے, چھپی ہوئی ہے. شراب حلال ہے یا حرام؟ کسی مولوی سے پوچھنا کہ میں جب نماز پڑھنے جاؤں جیب میں بوتل رکھ لوں شراب کی, میں پی تو نہیں رہا نا. وہ کہے گا دماغ خراب ہو گیا, جو چیز ہے ہی حرام نماز کی حالت میں وہ کیسے؟ تو پھر اسے پکڑ یہاں سے لینا. اگر میرا مشورہ مانو تو ہو پھر یہی کچھ تو ہمیں چکر دے رہا ہے. اگر علی کا نام باطل ہے نماز میں تو وہ محبت میں نکال کے باہر رکھ لو نماز میں. جس کا ظاہر حرام اس کا باطن حرام, جس کا باطن حرام اس کا ظاہر حرام, جس کی کل حرام اس کی جز حرام. جس کا نام میں لوں اور نماز باطل ہو جائے تو پھر میں نماز پڑھتے ہوئے اسے دل میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ دین تیرے بابا کا نہیں, دین سے یوں نہ کھیل. اور تم بھی اتنے بھولے نہ بنا کرو. اچھا ایک بات بتاؤ, تم نے علی مولوی سے لیا ہے یا رسول سے؟ تم نے پچھلے قبروں والے رسول سے لیا, رسول سے ہے. پوچھتے مولوی سے ہو کہاں آ سکتا ہے کہاں نہیں آ سکتا. رسول سے پوچھو نا نماز میں آ سکتا ہے کہ نہیں. علی بادشاہ سے تیرا رسول کہہ رہا ہے, تھک تو نہیں گئے ہونا. معراج میں بتا چکا ہوں طاہر کئی دفعہ, کتنی ہوئی ہے رسول کو؟ 7 بار, 120. 2 معراجوں کا تعلق ہے بطول سے. ایک معراج پہ بلایا, فکر کہنا ہے, دعا کرنی ہے کہ ہر ایک کو اللہ قوت خرید دے. پہلی معراج میں بلایا, آ میرے حبیب بطول لے جا. شاباش شاباش, جو پہنچ گئے میں کہتا ہوں. ایک معراج میں بلایا, آپ بطول
یہی ہے نا. ایک میں کہا لے جا اور ایک میں دوسری میں کہا دے جا. اب کہہ دو جملہ, امید ہے سارے حلالی ہے برداشت کریں گے. کہا لے جا, پھر کہا دے جا. یعنی ان کا لینا بھی ہے اس سے, ان کا دینا بھی ہے اس سے. نہ کھا کے ان کو بھوکنے والے جو اپنے رب کو دے سکتے ہیں, تجھے کیسے نہیں دے سکتے؟ اور باقی میرا آگے کتنی بچی؟ 118. کیونکہ میں ذرا حساب میں کمزور رہا ہوں طالب علم کے زمانے میں بھی. یہ اور بات ہے کہ میتھ میں نمبر سب سے زیادہ ہوتے تھے میرے. مولا کی قسم تھا کمزور, نمبر پتہ نہیں کیسے آ جاتے تھے. ہاں, میرے قبلہ بھی حیران ہوتے تھے. آگے پیچھے پوچھتے تھے تو اس کے سبجیکٹ میں فارغ ہی تھا. بلکہ ایک دن مجھے اچھی طرح یاد ہے, میرے ایک استاد نے قبلہ سے کہا ہر مضمون میں فراٹے بھرتا ہے غضن فل, میتھ میں ڈل ہو جاتا ہے. لیکن چلا یہ کھتریوں کا قانون ہے, کسی کھتری کا بیٹا تو نہیں, عالم کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے چلتا ہے. سر اٹھا میری طرف دیکھنا. باقی 118 معراجوں میں رسول کہتا ہے جب بھی میں گیا کوئی ایک دو ادھر ادھر کی باتیں کر کے, بس اللہ کہتا ہی یہی تھا میرے حبیب علی کا خیال رہے, علی کا دھیان رہے. وَعَلَمَهُ أَنَّهُ امام المتقین و امیر المومنین و ولی, اور علی کو کہہ دینا میری طرف سے جا کے, اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں تو امیر المومنین ہے, تو امام المتقین ہے, تو میرا ولی ہے, اور جس کی گواہی پردے میں پردے والا دے رہا ہے. جس کی شہادت اس کا خالق دے, جس کی گواہی اس کا مالک دے, تو اور میں تو ملکیت ہوں اس کی. رسول فرماتے ہیں وہاں توجہ, میں نے اللہ سے یا علی تیرے لیے بہت کچھ مانگا, ہر چیز اللہ نے قبول کر لی سوائے ایک کے. میری ایک بات اس نے نہیں مانی, اس نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا, باقی مان لی. اب یہ پریشان ہو گیا. نہیں, اب اللہ کا تم یا میں کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ بہت سے نہیں مانی تو نہیں مانی. جی مانگنے والا رسول ہے. ابھی سب کہو گے کہ اللہ نے جو کہا ٹھیک کہا, جو کیا درست کیا. ہاں ہاں, حیران نہیں ہونا نا, تمہارا کام سننا اور ماننا ہے. حیران ہونے کے لیے منکر تھوڑے ہیں. ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا علی پوچھتا ہے سرکار پہلے تو وہ بتائیں جو اللہ نے مانی نہیں. رسول کہتے میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی میرے مالک علی کی ولایت اتنی ضروری ہے, پھر ایسا کر دے شرق سے غرب شمال سے جنوب میری پوری خدائی میں علی کا ایک منکر بھی نہ ہو. اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. رسول کہہ رہا فروخت کے ایک منکر نہ ہو, اور علی سے رسول کہہ رہا اللہ نے مجھے دھو کے جواب دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. رسول بھی ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے. کہتا میں نے حجاب الہی کو پکڑ لیا, کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو کہا میرے حبیب بادشاہی نہ کر, تیرے بھائی علی کی ولا حلالی کا حصہ ہے, حرامی کو کیسے ادا کر. اچھا سرکار پھر ایک اور بھی بتا دیں. سب سے پہلے اللہ نے میرے متعلق آپ کی مانی کیا؟ اب تو ٹھیک کیا ہے نا اللہ نے, درست کیا ہے نا. ہاں, ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے دینے والی چیز ہوتی اور وہ نہ کرتا اسے. مگر حرامی کا تو یہ حصہ نہیں, اس کے دل میں کیسے بھر دے. جو سب سے پہلے مانی وہ کیا کہتے سال تو ان تذکر حیث ذکرت, میں نے اللہ سے یہ مانگا اور اس نے جلدی مانگ لی کہ یا اللہ جہاں جہاں میرا ذکر ہو وہاں وہاں علی کا ہو.
میں نے کہہ دیا، میں نے کہہ دیا، پہنچنے والوں میں نے کہہ دیا ہے انتس کرا ہے سو ذکر، تو جہاں میرا ذکر ہو وہاں تیرا آلک ادفان تو اللہ نے کہا میں نے کہہ دیا جہاں تیرا ذکر وہاں۔ اب اللہ اور نبی کا آپس میں معاہدہ کہ جہاں محمد کا ذکر وہاں تیرا ذکر، یا نماز سے نبی کو نکال۔ اور اگر نہیں نکال سکتا تو پھر جہاں اس کا ذکر ہوگا وہاں علی بادشاہ کا ذکر ہوگا۔ زیادہ پڑ گیا ہوں تو پھر میرے پاس بھی ہے، بلکہ 2 منٹ کی ڈنڈی میرے لیے ہماری ہے۔ ہاں جی، یہ تو میں گھڑی نہ بھی دیکھوں یہاں میٹر لگا ہوا ہے۔ ہاں جی، جہاں رسول کا ذکر ہوگا وہاں میرے کائنات کا ہوگا، یہ لازم و ملزوم ہے۔ نہج البلاغہ میں پڑھ لینا، قرآن کی صفت بیان کرتے ہوئے علی بادشاہ فرما رہے ہیں ریس بھائی کہ قرآن کیا ہے؟ فرمایا، حالانکہ قرآن عالمین پر محیط کتاب ہے، فرماتے فیہ تفصیل و توصیل۔ کاش میرے سامنے کچھ اور مجمع ہوتا۔ علی بادشاہ فرما رہے ہیں قرآن میں تفصیل بھی ہے، توصیل بھی ہے، وصل بھی ہے، فصل بھی ہے، یعنی بلا فصل بھی ہے اور فاصلے والی مخلوق کا ذکر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وفیہ بیان الاسمین العالین اللذین لم یصلحا الا معا۔ فرمایا اس قرآن میں 2 ایسے بلند ناموں کا ذکر ہے کہ ان میں اکیلا کہیں جچتا ہی نہیں۔ پہنچ گئے جو نہیں پہنچے ہو تو میں بھی بتاؤں، کوئی صاحب نظر کھڑا ہو گیا، وہ 2 نام کون ہے؟ فرمایا ایک محمد، ایک علی، نہ اکیلا وہ سجتا ہے نہ تنہا میں جچتا۔ ان کو ملا کے رکھنا ہے۔ ادھر بلا فاصل پڑھتے ہو، نماز میں فاصلہ، اتنا فاصلہ ڈال دیتے ہو، یہی تو وجہ ہے کہ پھر نماز میں اور تیرے درمیان اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن نماز خدا کی قسم ایک کنارے پہ کھڑی ہو کے کہے گی پڑھنے والے اس بدبخت کو میں نہیں پہچانتی یہ ہے کون، کیونکہ اس نے کان بند کر لیے تھے علی کے نام سے، میں نے آنکھیں بند کر لی اس کی عبادت سے۔ یہ بہرا ہو گیا علی سے، میں نابینا ہو گئی اس سے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ کل نمازوں میں شناسائی رہے، عبادتوں سے آشنائی رہے، عبادتیں تمہیں پہچان دیں، تو پھر اس کو عبادتوں سے کبھی الگ کرنے کا سوچنا بھی نہیں کہ جس کے بغیر عبادت عبادت رہتی نہیں، جس کے بغیر عبد عبد ہوتا نہیں، جس کے بغیر معبود پہچانا جاتا نہیں۔ درود پڑھ لو مل کر آواز بلند ہے۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں۔ سینکڑوں بار جو بڑا میری زبان سے سن چکے ہو کہ حقیقت قاہرہ ہے یہ، لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، جب تک 4 آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، تب تک شام کی مخدوم راضی نہیں ہوتی۔ کوئی جتنا بڑا عالم ربانی کیوں نہ ہو، علی کی اس عالمہ غیر معلمہ بیٹی کی نظر میں جہالت سے بھی بڑا جاہل ہے۔ جب بھی کسی نے عالم رویا میں، عالم مانا میں اس بی بی سے یہی پوچھا ہے کہ بی بی تجھے سید الساجدین نے کہا کہ انت عالمۃ غیر معلمہ،
عالمہ غیر معلمہ ہو کر جاہلوں کی محفل میں کیوں جاتی ہے؟ ہر بار علی کی بیٹی نے رو کر یہی کہا میں تو رونے کے لیے جاتی ہوں، میرا مقصد سوائے رونے کے اور کچھ نہیں۔ کیوں؟ حسرت ہے مجھے، کاش رونے دیا گیا ہوتا۔ یہاں سمجھ میں نہ بھی آئے میں نے تو ناراض نہیں ہوگا، میں نے اپنا آپ نہیں منوانا، جو کوئی شاعر نے اپنی جوتیوں کے صدقے بنانا تھا وہ میں بن چکا ہوں، میں تو صرف تیرے دل کے آبلے کو چھیڑنا چاہ رہا ہوں کہ تیری آنکھیں وضو کر لیں، علی کی بیٹی راضی ہو جائے، اور یہ راضی ہو گئی تو پھر سارے راضی۔ پوری کائنات میں کہیں ایک مثال نہیں ملتی، کسی گداگر کے گھر اس کا بیٹا مر جائے، کسی پھکارن کا شوہر مر جائے، لاوارث سے لاوارث بندہ مر جائے، کبھی سنا ہے کہ اس کی ماں، اس کی زوجہ، اس کی بیٹی، اس کی بہن گھروں کے کنڈیاں کھٹکھٹاتی پھرتی ہو میرا بھائی مر گیا ہے مجھے تعزیت کرو، میرا بھائی مر گیا ہے مجھے افسوس کرو؟ یعنی پھکارے بھی کسی گھر میں جا کے یہ نہیں کہتی کہ مجھے بھائی کا پرسہ دو، چاہے ایک بندہ جائے، 10 جائیں، 5 جائیں، چن کے پرسہ دیں گے۔ اللہ جانے کیا مقدر ہے علی کی بیٹی کا۔ شام سے روزانہ ہزاروں میلوں کا سفر کرتی ہے اور ایک ایک عزادار کا چہرہ دیکھ کر یہی کہتی ہے مجھے حسین کے لاشے پہ رونے نہیں دیا گیا، کسی نے مجھے مرضی کے بیان نہیں کرنے دیے، شام سے آئی ہوں صرف حسین کو رونے، مجھے بیاس کر کے نہ جانے دینا۔ اللہ اکبر۔ 2 بیویوں کے بارے میں میں نے کتابوں میں پڑھا کہ جنہیں پڑھنے والے پڑھتے تھے آپ کے سامنے کہ ایک ایک بیان کرنے کی اجازت ملی۔ میں معذرت کے ساتھ چھوٹا سا وکیل ہوں آپ کے مذہب کا، خادم ہوں تمہارے مذہب کا، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، کوئی روایت نہیں۔ وہ حرامزادے اتنے نرم دل ہوتے تھے، چاہے 1 بیان یا 20 بیان، وہ تو مقتل سے دانستہ دیکھ کے آئے ہو نا اپنی آنکھوں سے کہ مقتل کہاں ہے اور خیمہ کہاں ہے۔ اب ایمان سے کہو یہ مقتل ہے نا، ادھر خیمہ کہاں ہے، تو جانا تو ادھر تھا کافر نے کوفے، پھر مقتل میں کیوں آئے؟ یہی تو باتیں آپ سوچنے والی جن پہ آپ غور نہیں کرتے۔ بھئی یہ مقتل ہے حسین کی، خیمہ گاہ ادھر ہے آگے، کوفہ اور آگے، تو ادھر سے کیوں آئے؟ ہمدردی میں نہیں لائے، جان کے لائے۔ کسی محمل کی طرف دیکھ کر کہا اسی عباس کے آسرے میں چلی تھی، کسی سے کہا اسی اکبر کے حسن پہ ناز تھا، سکینہ سے کہا اسی چچا کے پہرے کی آواز پہ نہیں جاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ حرامزادے اہل بیت کا دل جلانے آئے، مذاق اڑانے کے لیے آئے، کوئی بین کی اجازت کی بات ہی نہیں۔ میں نے لفظ یہی کتابوں میں پڑھے ہیں کہ جو بی بی، یہ پھر ہاتھ جوڑ لیتا ہوں، یقیناً عزادار کا دل نازک ہوتا ہے، دکھے گا، للہ مجھے معاف کر دینا۔ میں نے یہی پڑھا ہے ہاروں پردے دار اونٹ سے ایسے اتری جیسے عباس گھوڑے سے اترا، کیونکہ ظالموں نے اونٹ بچھائے نہیں، ہاتھ بیویوں کے بلا تشبیہ پسے کرتے تھے۔ خدا کی قسم میں جان کے کتاب والے فکرے نہیں پڑھ رہا کہ زیادہ تکلیف نہ ہو، حالانکہ لفظ یہی ہے خرت النساء لوجوہہن، جو بیوی اور سے اتری منہ کے بل اتری، جو بھی بیوی زمین پہ آئی منہ کے بل آئی، کسی کا رخسار زخمی۔ تیرے بار میں امام کو زیارت ناحیہ میں کہنا پڑا السلام علی الخد الطریب، خاک آلود رخساروں پہ میرا سلام، زخمی ہو جائے
مومنین مومنات کی شرکت مدد صالح ہماری علی دلن جون جواب نارا دینا ہلاتا فرمانی مخلوق کرنا جو بیمار کی شفایت کا اللہ تعالی جو بے گناہ پر چلے گئے جمی مومنین مومنات کے جو حالات خدا عدل شریعت نزدیک جائے بنا ہم تک پہنچا ہماری لاکھوں لوگوں کی ایک دعائیں ہمارے وارث کریں اللهم كل وليك حجة بن حسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار مريم وحفظ مقاعد مناصر مدليل معينة حتى تسكنه أرضك طولا تمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد الواحد